انفوٹینمنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید اور آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ زندگی کی تجدید کیا چیز ہے، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ہر شے تجدید مانگتی ہے، ہر چیز کو گاہے بگاہے سنوارنا اور نکھارنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی کے کئی شعبے ایسے ہیں جن کی تجدید کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں جاتا۔ اینتھروپولوجی انسانی مزاج کا علم ہے۔ یہ علم بتاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اس کو بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی بقا کا تھا۔ رات کو اگر 10 لوگ سوتے تو صبح کو 2-3 غائب ہوتے، پتہ چلتا کہ انہیں کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تو قریب سے سانپ گزرتا اور ان میں سے کسی ایک کو ڈس لیتا اور وہ مر جاتا۔ ان لوگوں کے پاس اسے بچانے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ جب انسان سے ان مسئلوں کا حل نہ بن پایا تو انہوں نے ان مسائل کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انسان سمجھتا تھا کہ شاید آندھی کا نام خدا ہے، شاید بڑے بڑے پہاڑ خدا ہیں، شاید آگ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جیسے جیسے اس میں کچھ شعور آیا تو وہ اپنی بقا کے طریقے سوچنے لگا۔ چنانچہ وہ لوگ جہاں سوتے وہاں اپنے ارد گرد ایک گڑھا کھود لیتے تاکہ سانپ آئے تو گڑھے میں گر جائے۔ یہ انسان کی اپنی بقا کی شروعات اور پہلی تجدید تھی۔ شروع کے مسائل نے انسان کی جبلت کو جگایا۔ وہ جبلت یہ تھی کہ مجھے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ جس طرح انسان کو مسائل کا سامنا تھا اسی طرح دوسری مخلوقات کو بھی مختلف مسائل کا سامنا تھا۔ جیسے آندھی سے چڑیا کا گھونسلہ گر جانا، لیکن اس میں تجدید کا عنصر نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کے سوا دیگر تمام مخلوقات میں اپنا تحفظ ان کی جبلت میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا انہیں اپنی بقا کے لیے الگ سے مشقت کر کے یہ فن سیکھنا نہیں پڑتا۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مسائل کا سامنا کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ اسی خاصیت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا۔ آج انسان نے ان مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ انسان نے ایسی ادویات ایجاد کر لی ہیں کہ جن سے خطرناک ترین امراض جو صدیوں سے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے تھے آج قابل علاج ہیں۔ انسان نے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیا، لیکن کوئی اور مخلوق اپنے مسائل کا حل تلاش نہ کر سکی۔ آج بھی بلی اپنا پیٹ خراب ہونے پر گھاس کھاتی ہے۔ آج بھی گدھا اپنی خارش دور کرنے کے لیے زمین پر لوٹتا ہے۔ آج بھی شیروں کے رہنے کے انداز وہی ہیں جو اس دنیا کی تخلیق کے وقت تھے۔ آج بھی پرندے اپنے گھونسلے اس طرح بناتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے کے پرندے بناتے تھے۔ غرض ان کی کسی بھی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ انسان کی منفرد جبلت نے انسان کے منفرد مزاج کی تشکیل کی ہے۔ البتہ جبلت کے برخلاف انسانی مزاج نہ صرف ہر دور میں بدلتا رہا ہے بلکہ یہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسانی مزاج کا مطالعہ کیا جائے۔ انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی تاریخ پڑھی جائے۔ مزاج کی ابتدا کو جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھا جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کے متعلق آپ علیہ السلام کا کیا مزاج تھا۔ مزاج کی معراج کو جاننا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہو تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح معاف کیا کرتے تھے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے وعدہ وفا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے پتہ چلے گا کہ جو اچھا نہ سمجھے اس کے ساتھ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زندگی میں پلاننگ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 3 فطری قوانین جو کڑوے ہیں لیکن حق ہیں۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے۔ خوش انسان
خوشی بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے۔ عالم علم بانٹتا ہے، مذہبی اور دیندار انسان دین بانٹتا ہے، تو خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی سے جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ اسی طرح مال اور زر ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات نہ ہضم ہونے پر چغلی بڑھتی ہے، تو تعریف نہ ہضم ہونے کی صورت میں غرور بڑھتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اسی طرح اقتدار اور طاقت نہ ہضم ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو اچھا کرے، ہمیں آسانیاں، خوشیاں اور علم دین بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔